السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، ایک مسلمان کی لائف میں استخارہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ استخارہ اپنے فیوچر کے معاملات میں اللہ سے خیر مانگنے کا نام ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیے، صرف شادی بیاہ کے معاملات میں استخارہ نہ کریں بلکہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں آپ استخارہ کر لیا کریں، کیونکہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے ہم سے زیادہ ہمارا اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس لیے آپ جب بھی کسی کام کا ارادہ کریں تو پہلے کچھ سمجھدار لوگوں سے، سنسیئر لوگوں سے، نیک لوگوں سے مشورہ کر لیا کریں اور پھر استخارہ کر لیا کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ایک مسئلہ اور کہ کیا استخارہ صرف عشاء کے بعد ہی کرنا ہوتا ہے؟ تو دیکھیے، ہمارے یہاں استخارہ کے طریقے کو لے کر ایک بات مشہور ہے کہ استخارہ کرنے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد بنا کسی سے بات کیے 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اس کے بعد استخارہ کی دعا پڑھ کر سو جائیں۔ کچھ تو جائے نماز پر ہی سو جاتے ہیں کہ اب خواب آئے گا اور خواب میں کوئی خاص اشارہ ملے گا یا یس اور نو میں آنسر مل جائے گا۔ تو دیکھیے، ایسے نہیں ہے، استخارہ کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، آپ کبھی بھی استخارہ کر سکتے ہیں جب آپ کو ضرورت محسوس ہو، یعنی جب بھی 2 کاموں میں سے کون سا زیادہ بہتر ہوگا یا جو بھی بہتری کے لیے آپ کو استخارہ کی ضرورت محسوس ہو، تب آپ 2 رکعت نفل پڑھ کر استخارہ کی دعا پڑھ لیں۔ دیکھیے، استخارہ ایک دعا ہی تو ہے، تو آپ قبولیت کے اوقات میں بھی استخارہ کر سکتے ہیں، مثلا بارش کے وقت، رات کے آخری پہر، جمعہ کے دن، روزے کی حالت میں، سفر کی حالت میں وغیرہ وغیرہ، یعنی جو بھی قبولیت کی گھڑیاں ہیں اس وقت بھی آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیے، استخارہ کرنے کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے، آپ اینی ٹائم استخارہ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ صرف رات کو ہی استخارہ کیا جائے، آپ کسی بھی وقت دن ہو یا رات ہو استخارہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، جو مکروہ اوقات ہیں جس میں آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، جیسے جب سورج طلوع ہو رہا ہے یا جب سورج غروب ہو رہا ہے تب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، تب استخارہ مت کریں۔ باقی کسی بھی وقت، ایون دن میں آپ 2 سے 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ بار استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ استخارہ آپ ملٹیپل ٹائم، ملٹیپل دنوں میں جب چاہیں، جتنی بار چاہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ کسی کام کا ارادہ کر لیں تو پہلے کچھ سمجھدار لوگوں سے اور سنسیئر لوگوں سے مشورہ کر لیں اور پھر استخارہ کے لیے 2 نفل پڑھ لیں اور اس کے بعد استخارہ کی دعا پڑھ لیں۔ اور دیکھیے، استخارہ آپ اللہ پر یقین کے ساتھ کریں اور پھر جس بھی کام کا آپ ارادہ کر رہے ہیں وہ کام کر گزریں، اور پھر اللہ اس کام میں انشاءاللہ خیر و برکت ڈال دے گا اور کامیابی عطا کر دے گا۔ استخارہ کرنے والا دیکھیے کبھی بھی ذلیل نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، مشورہ کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے، اس لیے جب بھی کسی کام کا ارادہ کریں، کوئی ڈیسیجن لینا ہو تو نیک لوگوں سے مشورہ اور اللہ سے استخارہ کر لیا کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ استخارہ آپ کا پرسنل میٹر ہے اور آپ کو خود اپنا استخارہ کرنا ہوگا، کوئی بھی آن لائن یا آف لائن پیسے لے کر آپ کا استخارہ نہیں کر سکتا۔ یہ سب عجیب سا ٹرینڈ نکلا ہوا ہے کہ کسی کو بھی پیسے دے کر استخارہ کروا لو، یعنی ہمارے معاملات کے خواب کسی اور کو آئیں گی، پھر وہ ہمیں بتائے گا کہ آپ کو استخارہ میں یہ جواب آیا ہے اور آپ کو فلاں کام کرنا ہے اور فلاں کام سے رک جانا ہے۔ تو دیکھیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یعنی آپ استخارہ کرتے ہو تو آپ کو کوئی خواب ہی نہیں آتا کہ کیا ڈیسیجن لینا چاہیے۔ ہاں، کرائے سے استخارہ کروانے پر کسی اور کو آپ کے معاملات کے خواب اسی رات آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بھی یس اور نو میں، یعنی ریڈ سگنل ہوگا یا گرین سگنل ہوگا اس کو برابر سارے سگنل نظر آ جاتے ہیں۔ واللہ عالم یہ لوگ کیسے کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، کسی اور سے استخارہ کروانا جائز ہی نہیں ہے، اس لیے آپ اپنا استخارہ خود کریں اور اللہ پر یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں خیر و برکت پیدا کر دے گا اور آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔